إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کچھ دعائیں ایسی ہیں کہ جو آپ مستقل کیا کرتے تھے. آپ کی عمومی دعاؤں کے اندر وہ دعا شامل ہوتی تھی. ان میں سے ایک دعا صحیح مسلم میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے رہتے تھے. یہ ایک استمرار ہے کہ اکثر آپ کی دعاؤں میں الفاظ ہوتے تھے جو انہوں نے سنے. وہ دعا 5 الفاظ پر، 5 جملوں پر مشتمل ہے. اللہم اصلح لی دینی الذی هو عصمت امری واصلح لی دنیای التي فيها معاشی واصلح لی آخرہ التي فيها معادی واجعل الحیاة زیادة لی فی کل خیر والموت راحة لی من کل شر. یہ 5 جملے ہیں اور یہ ایسے جملے ہیں کہ ان جملوں کے اندر، ان دعاؤں کے اندر کوئی بھی چیز اگر آپ مانگنا چاہتے ہیں، کچھ بھی، وہ سب کا سب اس چھوٹے سے دعا اور جملے کے اندر موجود ہے. اور آج کوشش یہی ہے کہ اس دعا کو ہم سمجھ لیں. جن کو یاد ہے وہ اس کے معنی اور مفہوم کو ذہن میں رکھ کر اللہ سے مانگیں، اور جن کو یاد نہیں ہے تو وہ انشاءاللہ امید یہی ہے کہ اس دعا کی وضاحت سننے کے بعد اس کو یاد کرنے کی کوشش بھی کریں گے. اللہم اصلح لی دینی الذی هو عصمت امری. اللہ، جو میرا دین ہے اس کی اصلاح فرما دے، اس کو درست فرما دے، کیونکہ یہ دین وہ ہے جس میں عصمت امری، عصمہ کہتے ہیں حفاظت کو، رکاوٹ کو، بچاؤ کو. میرے سارے معاملات کا دار و مدار میرے دین پر ہے. ہر چیز کی حفاظت میرے دین کے ذریعے سے ہے. میرے سارے دنیا کے معاملات ہوں، آخرت کے معاملات ہوں، جس آگے پیچھے کے جو بھی چیزیں ہیں، اگر دین رہا تو رہا، دین نہیں رہا تو اس کے بعد سب کچھ برباد ہو جائے گا. اس میں عصمہ ہے، میری حفاظت اسی میں ہے، میرا بچاؤ اسی میں ہے کہ میرے دین کی حفاظت. 3 باتیں بڑی قابل غور ہیں. نمبر 1، اس دین کی اصلاح کے لیے بھی اللہ سے توفیق مانگنا ضروری ہے. دین پر چلنے کا مطلب یہ نہیں ہے آپ کے اور میرے عبادت گزار ہونے کا، نمازی ہونے کا، مسجد سے تعلق جڑے رہنے کا.
یہ مفہوم نہیں ہے کہ میں اور آپ محفوظ ہیں، میں اور آپ اب فتنے میں مبتلا نہیں ہو سکتے۔ اپنی دین کی حفاظت کے لیے کہ اللہ مجھے دین کے فتنوں میں محفوظ رکھے، بچا کر رکھے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگنا ضروری ہے۔ اس کے بغیر انسان کامیاب نہیں ہو سکتا۔ جس دن انسان کو یہ لگا کہ اپنے دین میں وہ خود مختار ہے، کر سکتا ہے، بچا سکتا ہے، یہی وقت اس کا وہ ہے کہ جس پر شیطان اس پہ غالب آ گیا، شیطان اس پہ پوری طرح سے قبضہ کر گیا۔ کیونکہ یہ عجب جو ہے، یہ اترانا جو ہے، یہ وہی بیماری ہے جو دیندار کو لگتی ہے، عبادت گزار کو لگتی ہے کہ میں اچھا ہوں، باقی سب برے ہیں۔ دوسری چیز، اللہم اصلح لی دینی الذی هو عصمت امری۔ یہ دعاؤں میں 5 چیزوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی چیز دین ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ ہمارے دنیا کی زندگی کا مدار بھی دین پر ہے، اور آخرت کا مدار بھی، کامیابی کا مدار بھی دین پر ہے۔ ہماری دنیا اچھی ہو، یہ ہمارے دین کے لیے بھی بہت اچھا ہے، اور دنیا اور دین دونوں اچھا مل جائے تو یہ آخرت کے لیے بھی بہت مفید ہے۔ لیکن ایسا ہوتا بہت کم ہے کہ انسان کو دین اور دنیا دونوں مل جائے۔ عموماً عام طور پہ ایک چیز کی قربانی دینی پڑتی ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور دعا ہے جو جامع ترمذی میں ہے کہ وَلَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا۔ اللہ یہ جو میرا دین ہے، میری آزمائش یا جو بھی معاملہ ہو، اللہ تو نے مجھے آزمانا ہے کیونکہ رب العالمین آزماتا ہے۔ اللہ دین کے معاملے میں نہ آزمانا۔ دین کے معاملے کی آزمائش جو ہے سب سے خطرناک ہے۔ دنیا کی آزمائش جھیل جاتا ہے آدمی، دین کی آزمائش بڑی خطرناک ہوتی ہے کیونکہ اس پہ ساری آخرت کا دار و مدار ہے۔ تو رب العالمین سے انسان یہ دعا کرتا ہے اللہم اصلح لی دینی الذی هو عصمت امری، اللہ میرے دین کی اصلاح فرما دے۔ اب تیسرا سوال یہ ہے کہ دین کی اصلاح سے مراد کیا ہے اور ہوتی کیسے؟ کیونکہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ دعاؤں کے ساتھ ساتھ انسان کے اختیارات میں جو چیز ہو کرنے کے لیے وہ اسے کرنا بھی چاہیے۔ خالی دعا اور وہ کام جس کام کے لیے انسان کو بھیجا گیا ہے وہ کر سکتا ہے، وہ اس کی سعی کے اندر ہے، اس کی کوشش میں ہے، اور وہ نہیں کرتا تو یہ دعا اس کا مطلب یہ ہے کہ مفید نہیں ہے۔ اور خالی انسان اپنے اسباب پر، اپنی طاقت پر، اپنے اختیار پر بھروسہ کرے کہ میں کر لوں گا اور دعا نہیں کرتا، یہ آدمی بھی نامراد ہے۔ کوشش، محنت، اور ساتھ میں رب العالمین سے دعا۔ جب میں رب سے دعا کر رہا ہوں اللہ بچا لے میرے دین کو، اللہ میرے دین کی اصلاح فرما دے، میری سارے معاملات کی حفاظت، ہر چیز کا دار و مدار اسی دین پر ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ مجھے اپنے دین کے لیے پھر کوشش بھی کرنی ہے۔ دین بیٹھے بٹھائے تو نہیں آتا، اس کے لیے تو کوشش کرنی پڑتی ہے، اور اس دین کی کوشش کا آغاز جو ہے وہ بندے کے دل سے ہوتا ہے۔ جتنا یہ دل صاف ہوگا، جتنا اس دل میں خیر ہوگی، اتنی ہی رب العالمین کی طرف سے وہ بندہ اپنے دین کے اندر توفیق محسوس کرے گا۔ اور جتنی اس دل کے اندر خرابی ہوگی، اور ان خرابیوں کا آغاز ہوتا ہے شرک سے، اور یہ ایک الگ پورا موضوع ہے دل کی خرابیاں جو وقتاً فوقتاً کافی موقعوں پر آپ کے سامنے بیان کیا گیا ہے۔ آغاز ہوتا ہے اس کا شرک سے، اور اختتام ہوتا ہے کہ انسان رب العالمین کی عبادت میں فضیلت کی چیزیں، نوافل کی چیزیں، اچھی نیکیوں کی چیزیں، ثواب کی چیزیں بھی چھوڑنا شروع کر دے۔ آغاز اس کا ہے شرک سے، پھر بدعات، خرافات، شرک کے ساتھ کفر ہے، اور اس کے بعد ریاکاری جو کہ دین کے ساتھ بڑا گہرا تعلق رکھتی ہے کیونکہ ریاکاری ہوتی عبادت میں۔ عجب، اترانا جس کا بھی تذکرہ کیا، یہ بھی، اس کا بھی تعلق دین کے ساتھ ہے۔ یہ وہ بیماریاں ہیں جو دین کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں اور میرے دل میں پائی جاتی ہیں۔ اس کے لیے بس آپ کو 2 کام کرنے ہیں، کوئی لمبا چوڑا فارمولہ نہیں ہے حل کے لیے کہ میں اپنے دین کی اصلاح کیسے کر سکتا ہوں۔ لمبی چوڑی بات نہیں ہے، 2 ہی چیزیں ہیں، اور وہ 2 چیزیں آپ ہمارے الحمدللہ ممبر و محراب سے بہت زیادہ سنتے ہیں۔ ہمارے ہاں بیان ہی پورے دین کے خلاصے کا یہی 2 چیزیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1، انسان کی ایک ایک دین کے معاملے میں، عبادت میں، سوچ میں، فکر میں، ہر معاملے میں بندے کے پاس اخلاص ہو، اور دوسری چیز اس کے ایک ایک عمل میں، ایک ایک سوچ میں، ایک ایک فکر کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء ہو۔
یہ دونوں چیزیں آپ الحمدللہ ہمارے ممبر و محراب سے بکثرت سنتے ہیں۔ یہ موضوعات بکثرت اسی لیے بیان ہوتے ہیں کہ آپ کے پورے دین کی صلاح کا، صاف ستھرا ہونے کا، بہتر ہونے کا، اچھا ہونے کا مدار ان دو چیزوں پر ہے۔ آپ نے میں نے زیادہ کچھ نہیں کرنا، جو کچھ دین میں کرنے کو کہا گیا ہے اس میں بس یہ دو چیزیں دیکھنی ہیں، دو معاملات دیکھنے ہیں۔ ان دو معاملات کا تعلق انہی چیزوں کے ساتھ ہے۔ جو بھی عبادت کر رہے ہیں اس میں دل میں اعلیٰ درجے کا اخلاص، آخری درجے کا، اور ساتھ ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا اس عبادت میں، کس طریقے سے کی۔ ان دو سوالوں کا، انہی دو معاملات کا اہل علم تذکرہ کرتے آئے ہیں۔ قرآن مجید میں بھی انہی چیز کا تذکرہ ہے، احادیث میں بھی انہی چیزوں کا تذکرہ ہے۔ ہمیں اہل علم کے گفتگو کے اندر، کلام کے اندر یہی چیز ملتی ہے کہ لما فعلت و کیف فعلت۔ یہ دو سوالوں کے جواب انسان کے پاس اپنے دین کے معاملے میں ہونے چاہیے۔ میں کام کیوں کر رہا ہوں؟ اور یہ ہر عبادت سے پہلے بندے کو اپنے آپ سے سوال کرنا چاہیے۔ یہ بھی ایک پورا تفصیل طلب موضوع ہے۔ مختصراً صرف میں اتنا عرض کر رہا ہوں کہ آپ اپنے آپ سے ہر عبادت میں سوال ضرور کریں کہ یہ عبادت کر کیوں رہا ہوں، کس کے لیے کر رہا ہوں، کیا چاہیے۔ رب کی رضا، جنت، جہنم سے بچاؤ۔ آپ کا جواب درست ہے، بس اس کے بعد پھر دنیا کی پرواہ ختم ہو جاتی۔ کون دیکھ رہا ہے، کون نہیں دیکھ رہا، کس کو میں اچھا لگ رہا ہوں، کس کو میں برا لگ رہا ہوں، پھر انسان چھوڑ دیتا ہے۔ دوسرا کہ جب یہ کام کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں، یہ کام کرنے کے لیے آگے بڑھا ہوں، یہ عبادت ہے اگر، تو کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار اس میں کیا تھا، آپ نے کیسے کیا تھا؟ کیونکہ رب العالمین کی عبادت میں صرف وہی عبادت قابل قبول ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار کے مطابق ہو۔ اور یہ موضوع بھی آپ ہمارے اس ممبر سے بہت زیادہ سنتے ہیں۔ اس نے اپنی عبادت کی اصلاح کے لیے دو سوالات اپنے آپ سے ضرور کیجیے۔ جی سارے فرقے ہیں، سب برحق ہیں، سب صحیح ہیں، سب اللہ اور اس کے رسول کا کلمہ پڑھتے ہیں، سب کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، سب اللہ کو ایک مانتے ہیں۔ بہت اچھے جملے ہیں، سننے میں اچھے لگتے ہیں، لیکن یقین جانیے یہ جملے کل قیامت کے دن کامیابی کی ضمانت نہیں بن سکتے۔ یہ سب صحیح ہیں، سب صحیح نہیں ہو سکتے۔ میری ایک نماز ہے، ایک نماز کے اندر میں کہوں یہ سب صحیح ہے، تو ایک نماز کو میں سب کے طریقوں سے پڑھنا یہ محال ہے، یہ چیز عقلاً ممکن ہی نہیں ہے۔ تصور اس کا نہیں ہو سکتا کہ ایک چیز، ایک عبادت جس کے اندر علماء کا اختلاف ہے، اور اس کو میں کہوں کہ سب صحیح ہے۔ اس میں میری کوشش یہ ہونی چاہیے، اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے، اللہ نے مجھے سمجھ دی ہے، عقل دی ہے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار کیا ہے، اس کو ڈھونڈنا ہے، اس تک پہنچنا ہے۔ اللہم اصلح لی دینی الذی هو عصمت، یہ میری کوشش کے ساتھ پھر میرے لیے دعا کارآمد ہوگی، اور اس دعا کا فائدہ اسی وقت ہوگا کہ جب اس کے معنی اور مفہوم کو اپنے سامنے رکھ کر اس کی کوشش بھی میں ساتھ ساتھ کروں۔ وَأَصْلِحْ لِي دُنْيَايَ الَّتِي فِيهَا مَعَاشِي، اللہ میری دنیا بھی اچھی کر دے جس کے اندر میرے سارے دنیا کے معاش، میرا کھانا پینا، رہنا، اٹھنا بیٹھنا سونا اسی دنیا سے تعلق رکھتا ہے۔ قرآن و حدیث میں دنیا کی ذات کی، دنیا بحیثیت دنیا کی مذمت نہیں ہے۔ دنیا کی جتنی مذمت آئی ہے اس کے استعمال کی مذمت ہے، اس کے لینے اور ادائیگی کے طریقہ کار کی مذمت ہے۔ اس لیے اپنی سوچ کو تبدیل کیجیے، دنیا کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرۃ ولا تنس نصیبک من الدنیا واحسن کما احسن اللہ الیک ولا تبغ الفساد فی الارض۔ یہ جملے وہ تھے جو نصیحت کرنے والوں نے قارون سے کہے تھے کہ اصل تو یہ کہ آپ اپنی آخرت کی فکر کرو۔ وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرۃ ولا تنس نصیبک من الدنیا، اور جو اللہ نے تجھے دنیا میں عطا کیا وہ بھی تیرا حق ہے، اس کو بھول نہیں۔ دنیا کے بغیر آپ کا دین بھی صحیح سے مستحکم نہیں رہ سکتا۔ دنیا انسان کے لیے ضرورت ہے، لیکن دنیا صرف ذریعہ ہے۔ یہ بات جس آدمی کو سمجھ میں آ جائے اس کے لیے بڑی راحت کا سامان ہو جاتا ہے، وہ دنیا پہ غم نہیں کرتا۔ دنیا آئی نہیں آئی، چلی گئی، آ کر چلی گئی، چھن گئی، غم نہیں ہوتا، تکلیف نہیں ہوتی۔ کیوں؟ کیونکہ جب انسان کسی ایک مقصد کے حصول کے لیے آگے بڑھ رہا ہوتا ہے تو راستے کی آنے والی رکاوٹوں کو ان پر غور نہیں کرتا، ان پر رکتا نہیں، اٹکتا نہیں، ان کو حل کرتا ہے اور آگے بڑھتا ہے۔ یہ دنیا آپ کی ایک ذریعہ ہے، اصل مقصد آپ کا آخرت ہے۔ جس بندے کو صرف یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ دنیا میرے رہنے کے لیے نہیں ہے، اصل یہاں کے لیے میں نہیں ہوں، تو یہاں رہتا ہے، حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اپنے آپ کو تکلیف میں نہیں ڈالتا، اپنے آپ کو پریشانی میں نہیں ڈالتا، اچھے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اپنے مقصد کو داؤں پہ لگا کے اپنے اس وسیلے کو، اپنے ذریعے کو اس پر مقدم نہیں کرتا
جہاں ٹکراؤ ہو جائے وہاں آخرت مقدم ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرامین ہیں، قد افلح من اسلم ورزق کفافا وقنعه اللہ بما آتاہ، وہ آدمی بڑا کامیاب آدمی ہے جس کو اللہ نے دین عطا کر دیا، اسلام لے آیا، اور اس کو جتنی اس کی ضرورت تھی وہ رزق مل رہا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے جسے ہم سمجھ نہیں پاتے۔ جتنی میری ضرورت ہو اتنا رب مجھے عطا کر دے۔ کچھ لوگ جمع کر کے رکھ رہے ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے کل کو اسپتال کا خرچہ آ جائے، کل کو یہ آ جائے، کل کو وہ آ جائے۔ جب انسان اس طرح کی پلاننگ کرتا ہے تو وہ مسائل آتے بھی ہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں ان مسائل کے لیے کوئی پلاننگ نہیں کرتے، اور وہ مسائل ان کے لیے آتے بھی نہیں ہیں۔ آتے ہیں تو آنے سے پہلے رب پہ اگر بھروسہ ہوتا ہے تو رب تعالیٰ ان کے لیے پہلے بندوبست کر دیتا ہے۔ تو انسان جو ہے وہ جتنی ضرورت ہو اتنا رب دے دے، اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ورنہ پیسے کی، دولت کی کثرت، اضافی دولت، یہ انسان کے لیے ایک ایسا نشہ ہے جو اس کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ اور اس کی مثال آپ نے دیکھنی ہو، ہمارے معاشرے کے، ہمارے ملک کے، ہمارے شہر کے، دنیا کے وہ لوگ جن کے پاس ضرورت سے زیادہ پیسہ ہے، ان کے حالات اٹھا کے دیکھ لیجئے۔ آپ کے زندگی کے جو خرچے ہیں پورے مہینے کے، ہم عام لوگوں کے جو خرچے ہیں پورے مہینے کے، اس سے زیادہ ان کے کتے بلیوں کے، جانوروں کے کھانے جو باہر سے امپورٹڈ ہوتے ہیں وہ ان کے لیے ہوتے ہیں۔ پیسہ اتنا زیادہ ہے کہ خرچ کہاں کریں سمجھ نہیں آتا۔ اس لیے انسان کو ہمیشہ اپنی دنیا کو وسیلے کے طور پہ سوچنا چاہیے، اور دین مقدم ہونا چاہیے، دین اصل ہے۔ یہ جملے، باتیں جس آدمی کو سمجھ میں آ جائیں اس کے لیے بہت ساری چیزیں کلیئر ہو جاتی ہیں، کیونکہ ہمارے بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہے کہ دین کا تعلق تو ہے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات سے، دنیا ہماری مرضی کی ہے، دنیا کا رب سے کوئی تعلق نہیں ہے، اللہ سے کوئی تعلق نہیں۔ مسجد سے باہر نکلے، ہماری دنیا ہمارے لیے، ہم اپنی موج مستی کی زندگی گزاریں۔ دین بھی رب نے دیا ہے اور دنیا بھی رب نے دی ہے، اس لیے ان دونوں چیزوں کو ملا کر چلنا سیکھیں۔ اکثر اور بیشتر لوگ، آپ بھی استعمال کرتے ہیں سوشل میڈیا، تحریریں آتی ہیں، گفتگو آتی ہے، جاپان کی مثال ہمیں اکثر دی جاتی ہے۔ کچھ لوگ طنز بھی کرتے ہیں کہ جی جاپان دنیا میں ایمانداری پہ 1 نمبر پہ ہے، پاکستان پتہ نہیں کوئی 150 پہ 149ویں نمبر پہ ہے، اور یہاں سے لوگ تبلیغ کرنے کے لیے جاپان میں جاتے ہیں، اور جاپان ایمانداری میں 1 نمبر پہ ہے، تو ان کو پتہ نہیں کس، وہاں سے لوگوں کو یہاں تبلیغ کرنے آنا چاہیے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے ذہنوں میں معیار کیا ہے؟ معیار ہے دنیا کی ایمانداری۔ دنیا کی ایمانداری جس کے پاس ہے وہ نیک ہے، کیونکہ وہ دنیا کو سوچتے ہیں، دنیا کے حساب سے چلتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہاں پہ جو بے ایمانی ہے ہم اس کی تائید کریں، یہاں اپنی ضرورت ہے، لیکن یہ مت سمجھیے کہ جو جاپان جیسا ملک جس کی ہم اتنی تعریف سنتے ہیں، اتنا ندم و نسق سنتے ہیں، اتنی مرتب ان کی زندگی ہے، بالکل آداب و اخلاق کے آخری درجے پر وہ فائز ہیں، دنیا کی بہت ہی ترقی یافتہ قوم ہے، ہوگی، میں کبھی نہیں گیا، لیکن جو معلومات ہمیں انٹرنیٹ سے ملتی ہیں اس کو بھی ذرا سا سامنے رکھیں۔ ان کے ہاں دنیا اتنی ان کو مل چکی ہے، اتنی مل چکی ہے کہ وہ جیتے ہی دنیا کے لیے، صرف دنیا ہے، اور اتنی دنیا ہے کہ دنیا کے اندر وہ ممالک جن کے ہاں سب سے زیادہ خودکشی کی تعداد پائی جاتی ہے ان میں ایک جاپان ہے۔ نوجوان بچے خودکشی کر رہے ہیں، بوڑھے الگ خودکشی کر رہے ہیں، ادھیڑ عمر کے الگ خودکشی کر رہے ہیں۔ سال کے اعتبار سے یہ تعداد اب ہزاروں سے نکل کر لاکھوں میں پہنچ رہی ہے۔ آپ کے ملک میں کتنے لوگ ہیں جو خودکشی کرتے ہیں؟ کبھی کبھار خبر آتی ہے کسی نے تنگ ہو کر اپنے بچوں کو زہر دے کے خود کھا کے مر گیا، اور اس پہ ایک واویلا ہوتا ہے، لوگوں کو بڑا ایک دل میں دکھ ہوتا ہے۔ ان کے ہاں آپ کو سن کر حیرت ہوگی، ان کے ایک محکمہ ہے حکومت کی طرف سے کہ جو اس بات پر پابند ہے کہ وہ جو بزرگ بڑی عمر کے لوگ ہیں ان سے ہر ہفتے، ہر 10 دن 15 دن میں کانٹیکٹ کریں، ملیں، فون پہ بات چیت کریں، یا وہ کانٹیکٹ کریں صرف اس لیے کہ وہ زندہ ہے۔ کیونکہ اکثر و بیشتر ان کا یہ ہوتا ہے کہ یہ جو بزرگ ہوتے ہیں یہ اکیلے رہتے ہیں، ان کو کوئی جوان، ان کی اولاد کوئی پوچھتا نہیں ہے کہ مفت کا ان کا سر درد کون پالے، ان کے اوپر کون خرچہ کرے، ان کو کون سنبھالے۔ تو وہ اکیلے رہتے ہیں، اور بعض اوقات ہو جاتا ہے کہ مر جاتے ہیں، مرنے کے بعد ہفتہ 10 دن بعد، بعض اوقات مہینوں بعد پتہ چلتا ہے، جب خطرناک قسم کی بدبو پورے شہر یا پورے علاقے محلے کے اندر پھیلتی ہے تو پتہ چلتا ہے یہاں کوئی مر گیا۔ اس لیے ان کا یہ محکمہ ہے جو لوگوں سے مستقل رابطے میں رہتا ہے، تاکہ اگر کوئی مر جائے تو ہفتہ 10 دن کے اندر اندر پتہ چل جائے کہ آدمی مر گیا اور اس کو وہاں سے نکالا جا سکے، اس کی تدفین کا۔ اگر
یہ ہے، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت اچھی دنیا ہے، یہ بڑا اچھا ایک معاملہ ہے، اور جو جس ماحول میں ہم جی رہے ہیں بہت ہی کوئی برا ماحول ہے، تو ہماری عقل کو شاباش ہے۔ ہمارے پاس الحمدللہ اللہ کی طرف سے الحمدللہ دنیا بھی ہے، اللہ کی توفیق سے اللہ نے دین بھی دیا ہے، شعور بھی دیا ہے، ہمارے اندر احساس بھی ہے، اسی احساس کو ہم اپنے رب کی رضا کی خاطر استعمال بھی کرتے ہیں۔ تو اس لیے دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ملا کر چلنا ضروری ہے۔ جہاں ان چیزوں کو الگ کیا گیا وہاں معاشرہ اسی تباہی پر آئے گا جس طرف اب ہم لوگ بھی چل پڑے ہیں۔ اللہم اصلح لی دینی الذی هو عصمت امری واصلح لی دنیای التی فیہا معاشی۔ اللہ میرا پورا گزر بسر اسی دنیا کے اندر ہے، اللہ اس کی اصلاح فرما دے۔ اب آپ کی اور میری اصلاح ہوگی کیسے؟ پھر وہی سوال ہے، اللہ سے ہم مانگ رہے ہیں لیکن ہوگی کیسے؟ اس ہوگی کے لیے بھی انسان کو اپنے رب کی طرف رجوع کرنا پڑے گا، اپنے رب کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق گزارنا پڑے گا۔ آپ یہ دیکھیے آپ کی دنیا ہے کیا؟ ہر انسان کی دنیا مختلف ہے۔ میرا ایک گھر ہے، میری ایک فیملی ہے، میرے بڑے ہیں، میرے چھوٹے ہیں، میرے گرد کے ماحول کے لوگ ہیں، میرا ایک کام کاج ہے، میرا ایک محلہ ہے، یہی میری کل دنیا ہے۔ میری دنیا امریکہ ایران کا جھگڑا نہیں ہے، یہ میری دنیا نہیں ہے جس کو میں حل کروانے کے لیے، میں اپنی بات کر رہا ہوں، کراچی کا ایک عام شہر، جس کو حل کروانے کے لیے میں پریشان رہتا ہوں، جس کو حل کروانے کے لیے میرے تبصرے ہوتے ہیں، جس کے لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا تبصرہ سب سے عمدہ ترین تبصرہ ہونا چاہیے محفل میں دنیا کو بتاؤں کہ سب سے بہترین رائے میرے پاس ہے۔ آپ اپنی دنیا کو پہلے سمجھیں، میری دنیا ہے کہ عقل مند آدمی یہی ہوتا ہے، اپنے دائرۂ کار کو پہچانتا ہے، اپنے دائرۂ کار کو پہچان کے اس کی اصلاح کی کوشش کرتا ہے۔ آپ کے بیوی بچے ہیں، آپ کی ذمہ داری، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون۔ میری ذمہ داری یہ ہے، یہ میری دنیا ہے، میں نے ان کے ساتھ اچھے طریقے سے رہنا ہے، میں نے اپنی بیوی کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، عورت ہے تو اس نے اپنے شوہر کے ساتھ، انسان ہے تو اس نے اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنے عزیز و اقارب رشتہ داروں کے ساتھ میل جول تعلق، یہ میری دنیا ہے۔ میں نے اس کی بھلائی کے لیے کوشش کرنی ہے۔ میری دنیا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے کھانے پینے رہنے کے لیے جگہ میسر کر دے، اللہ مجھے رزق حلال عطا فرما دے، اللہ مجھے قرض سے محفوظ رکھے۔ اس کے لیے طریقہ کار بھی شریعت میں موجود ہے، اس کے لیے دعائیں بھی موجود ہیں، اس کے راستے بھی موجود ہیں۔ حلال کے راستے اللہ تعالیٰ نے دونوں اعتبار سے رکھے ہیں، شرعی اعتبار سے بھی، اور جو رب العالمین کائنات کا سسٹم چلاتا ہے اس اعتبار سے کہ اس نے حلال کے راستے بند نہیں کیے۔ حلال کے راستے مختصر ہوتے ہیں، چھوٹے ہوتے ہیں، نظر نہیں آتے، ڈھونڈنے پڑتے ہیں۔ حرام آپ کو سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں کہ ساری دنیا اس حرام سے ترقی کر رہی ہے، میں کیوں نہیں آگے بڑھتا؟ جہاں انسان کے دل میں سوچ ہے اللہ سے مانگے، وَأَصْلِحْ لِي دُنْيَايَ الَّتِي فِيهَا مَعَاشِي، اللہ مجھے حرام سے بھی بچا، مجھے گھریلو جھگڑوں سے بھی بچا، مجھے گھر کی پریشانیوں سے بھی بچا، مجھے کاروبار کی آفتوں سے بھی محفوظ رکھ۔ یہ میری دنیا ہے، یہاں سے مجھے سکون ملے گا تو میں رب تعالیٰ کی عبادت صحیح طریقے سے کر سکوں گا، جو پہلی چیز ہے۔ اللہم اصلح لی دینی الذی هو عصمت امری واصلح لی دنیای التی فیہا معاشی واصلح لی آخرہ التی فیہا معادی۔ دنیا، دین، دنیا اور آخرت، یہی میں نے شروع میں ذکر کیا نا، سب کچھ اسی کے اندر ہے۔ اللہ میری آخرت کی اصلاح فرما دے، جہاں میں نے پلٹ کر تیرے پاس آنا ہے۔ آخرت کی اصلاح بہت ضروری ہے، اس کی درست، اور وہ ہے کیا؟ وہ ہے یہ کہ انسان کے آنکھیں بند ہونے کے ساتھ ہی اس کی آخرت کا آغاز ہوتا ہے۔ آنکھیں بند ہوتے ہوئے جو سلسلے شروع ہوتے ہیں، کیونکہ اب وہ دنیا کا نظام اور سسٹم ختم ہو رہا ہوتا ہے، اب وہ چیزیں شروع ہو رہی ہوتی ہیں کہ جن کا دنیا کے نظام اور سسٹم سے ہمارے کوئی تعلق نہیں، وہ الگ ہی جہان ہے۔ اسی لیے اس کو عالم برزخ کہتے ہیں، وہ الگ، پورا سلسلہ ہی الگ ہے، وہاں دنیا کے حساب و کتاب سے معاملے نہیں چلتے۔ وہاں اگر اچھائی نصیب ہو گئی، کوئی اچھے فرشتے آ گئے استقبال کرنے کے لیے، انہوں نے سلام کیا، روح اچھے انداز میں قبض کی، روح کو اکرام ملا آسمانوں پر، یہ جسم وجود زمین میں پہنچتے کے ساتھ ہی اس کو، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو قبر ہے، یا تو یہ روضۃ من ریاض الجنہ ہوتی ہے یا حفرۃ من حفر النار ہوتی ہے۔ یہاں پہنچتے دو میں سے ایک معاملہ ہوتا ہے، یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ کی صورت میں بندے کے لیے پیش آتی ہے، یا جہنم کے خطرناک گڑھوں میں سے ایک گڑھا بن کے پیش آتی ہے۔ اللہ یہاں اصلاح فرما دینا، یہاں سے میری بہتری فرما دینا، یہاں میری مدد فرما دینا، یہاں کامیابی فرما دینا۔ یہاں اس قبر سے لے کر پھر آخرت میں اٹھنے کا مرحلہ ہے، یوم الفزع الاکبر جس کو کہا جاتا ہے، بڑی گھبراہٹ کا دن، سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ کل قیامت کے دن کا ہے۔ اللہ اس دن امن فراہم کر دے، قیامت کی ساعتوں کے اندر اس کی
پریشانیوں کے اندر وہاں جو گھبراہٹیں ہیں، وہاں جو مسائل ہیں، اللہ اس کے اندر میری اصلاح فرما دے، میری مدد فرما دے، کامیابی فرما دے۔ حساب و کتاب کے مرحلے ہیں، بہت سارے مرحلے ہیں، اللہ اصلاح فرما دے، بالآخر جنت میں پہنچا دے، میری آخرت کی اصلاح فرما دے۔ سوال پھر یہی ہے، آخرت کی اصلاح ہوگی کیسے؟ خالی تمناؤں پر، صرف دعاؤں سے؟ ایسا نہیں ہے، دعائیں بھی ضروری ہیں، ساتھ میں عمل بھی ضروری ہے۔ خالی عمل پر بھروسہ اور اللہ پر توکل کے ساتھ دعائیں نہ ہوں، یہ بھی انسان کے غرور کی دلیل ہے کہ میں کر لوں گا، میں دیکھ لوں گا، میں آخرت میں خود ہی میرے اعمال اتنے بخشوا لیں گے۔ نہیں، اعمال بھی ضروری ہیں، عمل بھی ضروری ہے، ایمان بھی ضروری ہے، ساتھ میں رب تعالیٰ سے فریادیں بھی ضروری ہیں، جس میں انسان کی لاچاری اور بے بسی کا اظہار ہو کہ اللہ آخرت تیری توفیق کے بغیر اس میں کامیابی ممکن نہیں ہے۔ اس کے لیے دنیا میں عمل کرنا پڑے گا جس سے آخرت کے منازل آسان ہوتے ہیں، اور وہ سارا ایک الگ موضوع ہے کہ قبر میں کس طریقے سے بندے کے لیے آسانی ہوتی ہے، مرتے ہوئے راحت کس طرح ملتی ہے، آخرت میں کس طریقے سے آپ بغیر حساب و عقاب کے جنت میں جا سکتے ہیں، وہ کیا اعمال ہیں، وہ کیسے راستے ہیں کہ آپ کا استقبال جنت کے آٹھوں دروازے کھول کر، آٹھوں جنت کے دروازے کھول کر بندے کا استقبال کیا جائے۔ یہ پورے ایک مراحل ہیں جس میں آپ کی آخرت کی اصلاح پوشیدہ ہے۔ وَجَعَلِ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِّي فِي كُلِّ خَيْرٍ، اللہ یہ جو میری زندگی ہے دنیا کی، جب تک زندہ ہوں اس میں میرے لیے خیر ہی خیر رکھ، خیر کا اضافہ فرما۔ ایک تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک نہیں کئی احادیث مروی ہیں کہ انسان کو اپنی موت کی تمنا نہیں کرنی چاہیے، کتنے بھی حالات کٹھن ہو جائیں، مشکل سے مشکل ہو جائیں، خودکشی ویسے حرام ہے، اللہ سے موت کی تمنا کرنا بھی حرام ہے۔ ہاں اگر بہت ہی کوئی دنیا کی زندگی کٹھن ہو گئی، سنن نسائی، جامع ترمذی، دیگر کتب حدیث، صحیح مسلم وغیرہ میں، پھر انسان اللہ سے دعا کر سکتا ہے، اللہم احیینی ما کانت الحیات خیرا لی توفنی اذا کانت الوفات خیرا لی، اے اللہ جب تک زندگی بہتر ہے تو زندہ رکھ، جب دنیا سے میرا رخصت ہونا بہتر ہو تو مجھے اٹھا لے۔ یہ آخری مایوسی کے درجے کی دعا ہے، پسندیدہ نہیں ہے، یعنی یہ دعا پسندیدہ نہیں ہے۔ پسندیدہ یہ ہے کہ وجعل الحیات زیادۃ لی فی کل خیر، کہ اللہ میری دنیا کی زندگی جب تک زندہ ہوں خیر میں اضافہ ہی اضافہ ہوتا جائے۔ صحیح مسلم میں ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں منع فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص موت کی تمنا نہ کرے، اس میں آخر میں آپ نے فرمایا کہ فإنہ لا یزید المؤمن عمرہ الا خیرا، مومن کی زندگی اسے فائدہ ہی پہنچاتی ہے۔ اگر مومن ہے نا اور وہ زندہ ہے تو اس کو فائدہ ہی پہنچے گا، اس کی نیکیوں میں اضافہ ہی ہوگا، اکاؤنٹ بڑھے گا۔ سیدنا ابو طلحہ کا واقعہ آپ بارہا سنتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا دو ساتھی، دو بھائی، دو دوست ایک ساتھ اسلام لائے، ساتھ ساتھ رہے، ساتھ ساتھ عبادت کی۔ ان میں ایک عبادت کے اندر آگے آگے ہوتا تھا، اس کا اجتہاد عبادات کا کافی بڑا زیادہ تھا، اور غزوات میں شریک بھی ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شہید ہو گیا۔ اس کا دوسرا ساتھی اس کے 1 سال بعد وفات پائی اس نے، اور وہ اس کی عبادات اس درجے کی نہیں تھیں جو اس شہید کے درجے کی۔ کہتے ہیں میں نے خواب دیکھا، اور خواب یہ تھا کہ جنت کے دروازے پر میں بھی موجود ہوں اور وہ دونوں موجود ہیں۔ جنت کا خازن آیا، اس نے آ کر آواز دی، اس بندے کو سب سے پہلے بلایا جو بعد میں فوت ہوا تھا کہ تم پہلے اندر آ جاؤ۔ پھر تھوڑی دیر بعد اس نے اس بندے کو بلایا جو شہید پہلے ہوا تھا 1 سال پہلے، اس کو اندر بلایا، اور جب میری باری ہے اس نے کہا بھی تمہارا وقت نہیں ہے، تم واپس چلے جاؤ۔ میری آنکھ کھلی، عجیب خواب تھا، میں نے تذکرہ کیا، لوگوں کے تبصرے تھے، بالآخر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی گئی، آپ کو خواب بتایا گیا۔ فرمایا اس میں حیرت کیوں کر رہے ہو؟ حیرت کی وجہ کیا ہے؟ سیدنا ابو طلحہ کہتے ہیں حیرت کی وجہ اللہ کے نبی یہ ہے کہ وہ آدمی عبادت گزار دوسرے والے سے زیادہ تھا جو پہلے فوت ہوا، اس کی عبادت بھی زیادہ تھی اور اس کی وفات بھی شہادت پر تھی، دنیا سے شہید ہو کر رخصت ہوا۔ بعد والا عام زندگی، عام عبادات، اور وفات بھی عام طریقے سے ہوئی۔ فرمایا یہ جو 1 سال تم کیا سمجھتے ہو بندہ زندہ رہا، اس 1 سال میں اس کو رمضان ملا، اس 1 سال میں اس نے کتنے سجدے کیے، ان کا کوئی کھاتا حساب کتاب نہیں ہے؟ اس کی وجہ سے کیا اضافہ نہیں ہو؟ کیونکہ اسلام دونوں ساتھ لائے تھے، اسلام دونوں ساتھ لائے تھے، تو زندگی کے اندر اس کی عبادت اس سے زیادہ ہوئی یا نہیں ہوئی؟ جب زیادہ ہوئی تو بارگاہ الہی میں جنت کے جو تقسیم ہے وہ اعمال کی بنیاد پر ہے، تو اس کو اضافی اسی لیے ملا۔ یہ ایک اشارہ تھا، بتایا گیا تھا امت کو کہ اس طریقے سے انسان اپنی زندگی کو خیر جانے، غنیمت جانے۔ جتنی زندگی ملی ہے، خاص طور پر اگر انسان کو لگ رہا ہے کہ اب کوئی زندگی کا سورج غروب ہونے کے قریب ہے، اب وقت ایک گزر گیا، ایک زندگی گزار لی، اب ایک جانا ہی جانا ہے۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں ان کو نہ سمجھ آ رہا ہوتا ہے کہ جو تھا اب ایک گزار لی زندگی، صحت، معاملات، چیزیں،
ریٹائرمنٹ کی ایک زندگی ہے، اس میں انسان کو مزید آگے سے آگے بڑھنا چاہیے، اور اللہ کی بڑی خاص توفیق ہے۔ یہ بعض دفعہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جو بزرگوں نے مسجد کو آباد کیا ہوتا ہے، پہلی صفوں کو آباد کیا ہوتا ہے بزرگ، یہ اللہ کی توفیق ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے خیر کا ارادہ کرتا ہے، عَسَّلَهُ اسْتَعْمَلَهُ، تو اللہ تعالیٰ اسے وفات سے پہلے نیک اعمال کی توفیق دیتا ہے، اور انہی نیک اعمال پر ان کی روح کو قبض کرتا ہے تاکہ خاتمہ بالخیر ہو، انما الاعمال بالخواتیم۔ تو اللہ جتنی زندگی ہے، یہ میری جو ہے، اس میں خیر کے اندر میرا اضافہ ہو، اور خیر سے مراد یہاں عبادت ہے رب العالمین۔ اللہ میری جو عبادتیں ہیں، میرا جو دین ہے، وہ فتنوں سے مزید بچ جائے۔ والموت راحۃ لی من کل شر، اور اللہ میری جو موت ہے، جب اس دنیا سے رخصت ہوں تو وہ ہر شر سے، ہر مصیبت سے میرے لیے راحت بن جائے۔ یہ آخری دو جملے اصل میں پچھلے تین جملوں کی پورے خلاصے کے طور پر ہے۔ دین، دنیا، یہ دونوں جملے، وجعل الحیات زیادۃ لی فی کل خیر، اللہ میری جو زندگی ہے اس میں خیر ہی خیر کا اضافہ ہو، اس میں دنیا بھی ہے، اس میں دین بھی ہے، اور موت میری لیے شر کا دروازہ بند کر دے، آگے راحت ہی راحت اور سکون ہی سکون ہو۔ یہ آپ کا جو تیسرا جملہ تھا کہ اللہ میری آخرت جو ہے جس میں میرا معاد ہے اس کی اصلاح فرما دے، تاکہ میری وفات سے، یہ جو آخری جملہ، میری وفات سے، میری موت سے میرے لیے شر سے راحت مجھے مل جائے۔ اس دنیا میں انسان کتنا ہی اچھا کیوں نہ رہے، کتنا ہی آسائشوں میں کیوں نہ رہے، کتنا ہی ہے وہ شر میں، ہے وہ پریشانیوں میں، کتنا بھی کچھ رہے، کتنے ہی اپنے ڈاکٹر اکٹھے کر کے رکھ لے، علاج معالجے کی سہولتیں کر لے، جتنا پیسہ ہو، جتنی دولت ہو، دنیا کی طاقت ہو، رہے گا کہیں نہ کہیں تکلیف میں، رہے گا کہیں نہ کہیں پریشانی میں، سکون نہیں ہے۔ یہ دنیا سکون کے لیے نہیں ہے۔ مرنے کے ساتھ ہی اگر راحت مل جائے دنیا کی تکلیفوں سے، وہ مشہور حدیث ہے سیدنا ابو قتادہ کی، صحیح مسلم کی، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے جب جنازہ گزرا تو آپ نے فرمایا مستریح و مستراح من، راحت پا گیا اور اس سے بھی راحت مل گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا صحابہ نے، کیا یہ مستریح، راحت پانے والا، اور کس سے کس کو راحت مل گئی؟ بات سمجھ نہیں ہے۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب مومن بندے کی روح قبض ہوتی ہے، اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے، تو یہ آدمی وہ ہوتا ہے کہ یستریح من نصب الدنیا واذاھا، یہ آدمی دنیا کی تکلیفیں، پریشانیاں، جسمانی اذیتیں، بیماریاں، ذہنی پریشانیاں سب ختم ہو جاتی، وجود سے روح نکلی، ساری اذیتیں ختم ہو گئیں۔ کب؟ کہ اگر آگے اللہ کی رحمت مل جائے۔ اور جو بندہ نیک نہیں تھا، بد تھا، برا تھا، شریر تھا، تو اس کے لیے آگے تو ایک طوفان کھڑا ہے مصیبت کا، اس کا تو اسے اندازہ نہیں ہے، لیکن یہاں دنیا کے اندر اس کے گناہوں کی، اس کے وجود کی جو نحوست تھی، اس کی وجہ سے یستریح منہ العباد والبلاد والشجر والدواب، بڑے جانور، درخت، یہ پتھر، یہ انسان اس بدبخت آدمی کے مرنے سے بڑی راحت میں آ جاتے ہیں۔ کتنے ایسے بدبخت ہوں گے، بڑے بڑے نام ہیں، کیا آپ چاہتے ہوں گے یہ آدمی مرے اور ہمیں راحت ملے، اللہ اس کو اٹھا لے اور ہمارے معاشرے کو، ہمارے ملک کو سکون نصیب ہو۔ بڑے بڑے طاغی قسم کے، بڑے بڑے بدماش، بڑے بڑے فرعون ٹائپ کے لوگ، فرعون بھی شاید ان کے آگے کوئی حیثیت نہ رکھتا ہو، یہ جب دنیا سے جاتے ہیں بڑا دنیا والوں کو سکون نصیب ہوتا ہے، بڑی راحت نصیب ہوتی ہے۔ آگے اس آدمی کا معاملہ مصیبت کا، یہ آپ نے طے کرنا ہے، خالی دعاؤں سے نہیں ہوگا، عمل کے ساتھ ساتھ دعا ضروری ہے۔ یہ آپ طے کریں گے کہ آپ کی موت آپ کے لیے آگے راحت کا سبب بنتی ہے نہیں بنتی۔ میں نے پہلے بھی جب ذکر کیا تھا کہ امام احمد سے سوال ہوا کہ بندے کے لیے راحت کب ہے، سکون کب ملے گا اس کو؟ فرمایا یہ اس کا سکون اس وقت ہے کہ جب اس کا پہلا قدم جنت پر پڑ جائے گا۔ جب پہلا قدم زمین جنت کے میدان پر پڑے گا، جنت کے مقام پر پڑے گا، پہلا قدم، یہ راحت ہے، اس سے پہلے راحت نہیں ہے، اس سے پہلے وہ والی راحت نہیں ہے۔ ملتی رہے گی، کچھ اتار چڑھاؤ چلتا رہے گا، لیکن حقیقی راحت جس کو کہتے ہیں، سکون جس کو کہتے ہیں، وہ پہلا قدم جنت پر پاؤں رکھنے کا ہے۔ لیکن اس سے پہلے بہت کچھ ہے، اس سے پہلے بہت کچھ ہے، اور بہت کچھ میں نے کرنا ہے، اپنی زندگی کو بڑے عمدہ طریقے سے گزارنا ہے۔ آخر میں یہ جتنی دعائیں، جتنے اذکار میں کرتا ہوں، دعائیں پڑھتا ہوں،
یہ بات یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ ان اللہ لا یستجیب لقلب لاہن او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ اس بندے کی دعا قبول نہیں کرتا جو غافل دل کے ساتھ اللہ سے مانگتا ہے، جس کو پتہ ہی نہیں، بس زبان چل رہی ہے، دماغ کہیں اور ہے، وہ دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ دعا کے لیے انسان کو پتہ ہونا چاہیے جب اللہ سے گفتگو کر رہا ہے، اللہ سے مانگ رہا ہے، کس اسلوب میں بات کر رہا ہے، کیا مانگ رہا ہے، اس کے پیچھے کیا مقاصد ہیں، کیا ملے گا، کن وجوہات سے مانگ رہا ہے، کیا کرنا ہے اس دعا کے لیے۔ یہ ساری چیزیں جب ذہن میں مستحضر ہوتی ہیں تو پھر مانگنے کا مزہ آتا ہے، جب اللہ کی معرفت بھی انسان کو نصیب۔ باقی پڑھنے سے ممکن ہے ان دعاؤں کے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وظائف دعائیں منقول ہیں، ان کے پڑھنے کے جو اجر و ثواب ہے جو احادیث میں مذکور ہوتا ہے وہ انسان کو مل ہی جاتا ہے، لیکن جو فضیلتیں ہوتی ہیں، جو اس کے اضافی ثواب ہوتے ہیں، جو اس کے اضافی فوائد ہوتے ہیں، اس کے لیے انسان کو اپنے دل اور زبان کو ساتھ میں ملانا ضروری ہے۔ اس لیے دعا آپ کے سامنے اسی لیے اس کی وضاحت کی کہ اس میں سب کچھ ہے ہمارے لیے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگے جانے والی دعاؤں میں کثرت کے ساتھ یہ دعا شامل ہے، کیونکہ کانا کا لفظ سیدنا ابو ہریرہ نے استعمال کیا، جو کہ استمرار کے لیے عموماً عربی زبان کے قواعد میں کہ مستقل یہ دعا جاری رہتی تھی، آپ کرتے تھے۔ سیدنا ابو ہریرہ نے ایک نہیں کئی موقعوں پر سنی ہوگی، اسی لیے کانا کا لفظ استعمال کیا۔ تو اپنی ان دعاؤں جہاں ہم مانگتے ہیں اللہ سے، ان دعاؤں کے اندر چاہے وہ نماز ہو، چاہے وہ اور مواقع ہوں، چاہے وہ قبولیت کی گھڑیاں ہوں، رات کے آخری پہر ہوں، دیگر مواقع ہوں، ان کے اندر اپنے ان الفاظ کو شامل کیجیے، سب کچھ اس کے اندر شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے لیے آسانی والا معاملہ فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ دس مئی ہے۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ یہ جو دعا اپنے خطبے میں سماعت فرمائی، جس کی وضاحت اس دعا سے ملتی جلتی ایک اور دعا ہے جو کہ قرآن مجید میں مذکور ہے اور بڑے خاص موقع کے لیے ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدنا انس فرماتے ہیں، جنہوں نے 10 سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ کر آپ کی خدمت کی، فرماتے ہیں کانا اکثر دعاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جس دعا کو میں نے بہت زیادہ آپ کو کرتے ہوئے دیکھا ہے وہ یہ دعا ہے، بڑی کثرت سے آپ یہ دعا کرتے تھے، اور وہ دعا بالکل ہماری اس دعا سے معنن مفہوماً ملتی جلتی ہے، اور وہ دعا ہے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یہی جاندار دعا ہے، اس میں بھی یہی جامعیت ہے جس انداز کی آپ نے اس دعا کے لیے سماعت فرمائی۔ میرا بتانے کا مقصد کیا ہے؟ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے اس دعا کے لیے سنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی کثرت سے کرتے تھے، وہ بھی کثرت سے کرتے تھے، اذکار بھی کرتے تھے، دن میں استغفار بھی 100 مرتبہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک 100 مرتبہ۔ یہ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمومی طور پہ زبان اللہ کے ذکر میں مشغول رہتی تھی، دعاؤں میں، اذکار میں۔ آپ محفل میں بیٹھے ہوں تو بھی آپ کی گفتگو چل رہی ہے، اس کے بیچ بیچ میں بھی اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ محفلوں میں بیٹھے بیٹھے میں کوئی 70 سے 100 مرتبہ تو اس چیز کو شمار کر لیا کرتا تھا۔ کثرت مراد ہے
کہ رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے میں محفلوں میں کثرت سے سنتا تھا، مجلس میں. آپ بھی اور میں بھی اگر طریقہ نبوی پر چلنا چاہتے ہیں، ہدی نبوی کو قبول کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے تھوڑی سی اپنی روٹین کو چیک کریں. آتے جاتے اٹھتے بیٹھتے محفلوں میں انسان کوشش کرے کہ اس زبان کو ڈال لے اس کے اوپر اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد. فارغ بیٹھنا، خاموش بیٹھنا کوئی فائدہ نہیں ہے سوائے حسرت اور ندامت کے. قیامت کے دن میرے کام نہیں آئے گا. تو جتنا ہو سکے اللہ کے ذکر سے اس دعا کو ترک کیجیے، اپنی زبان کو ترک کیجیے، اور ساتھ ساتھ جو پڑھ رہے ہوں، جو مانگ رہے ہوں، جو ذکر کر رہے ہوں، ان کے معنی اور مفہوم سے واقفیت بھی انسان کے لیے بہت ضروری ہے. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ ہم پہ اپنا خاص کرم اور رحمت والا معاملہ فرمائے.